بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کتے کو ناپاک کیوں مانا جاتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں چاہتے؟ کتے میں وہ کون سی خوبی ہے جس کو انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جائے؟ اور کتے نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا وہ آج بھی اس صورت میں بھگت رہے ہیں؟ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے اس کو پورا دیکھیے گا۔ دوستوں، کتا نہ صرف زمانے قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن بن الصفوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان، جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک بھی دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو تو کچھ نہیں بگڑا بلکہ ناف انسان کے لیے خوبصورتی بن گیا، لیکن شیطان ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسانوں کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم آ کر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کی منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اسی تھوک سے کتوں کو پیدا کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3227، مسلم شریف، مسند امام احمد سمیت دیگر احادیث کی کتابوں میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی نظر آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہ آئے، پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے پیارے ہاتھوں سے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ دوستوں، کتا ایک ناپاک جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے فرشتے چونکہ پاکیزہ مخلوق ہے اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں ناپاکی ہو، لیکن وفاداری کتے کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر یہی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں۔ رہی بات یہ کہ کتے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ آج تک وہ یہ سزا بھگت رہا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حد سے زیادہ نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کر لیجئے۔ حکم الہی سنتے ہی آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی جو کہ 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال کی مسلسل محنت کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں رکھ لیا
اس میں چرند پرند بھی تھے اور بھی دوسری چیزیں تھیں، اور تمام جانوروں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق نہ بٹھائیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو بچہ پیدا ہوتا جو کہ کشتی میں تنگی کا باعث بن۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کو تمام جانوروں نے مان لیا، لیکن کتے نے مخالفت کی۔ کتے نے اپنی مادہ سے قربت کر ڈالی۔ چنانچہ بلی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتے کو حاضر ہونے کا حکم جاری فرمایا۔ کتے نے قسم اٹھائی کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا اور اس نے پھر کتیا سے قربت کر ڈالی۔ تو اس دفعہ بلی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو اسی حالت میں رہنے دے جب تک حضرت نوح علیہ السلام نہیں آ جاتے اور خود اس کو دیکھ نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ نازل ہوا کہ اس کو اسی طرح سے چپکا، اور آج تک اس کی یہ حالت ہے اور قیامت تک اس کی یہی حالت رہے گی کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے تعلق بنائیں گے تو یوں ہی چپک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور پیغمبر سے جھوٹ کتے کے لیے بہت بھاری پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔